اب بلا تاخیر آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم فضیلت الشیخ عبد الوہی ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدرس جامعہ المکرم مسجد گجرانوالہ، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ پر درس ارشاد فرماتے ہیں۔ محترم فضیلت الشیخ عبد الوہی ساجد صاحب حافظہ اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس مختصر فرصت میں اس ہستی کا ذکر خیر ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے چن لیا۔ وہ شخصیت جس کو امام بخاری کے نام سے دنیا جانتی ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے، اسماعیل والد کا نام ہے، ابراہیم دادا کا نام ہے، ان کے والد کا نام مغیرہ ہے، ان کے والد کا نام بردزبہ ہے۔ ان کی دو نسبتیں ہیں، ایک جوفی۔ جوفی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یمان جوفی کے ہاتھ سے ان کے جد اعلیٰ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ دوسری ان کی نسبت علاقے کی نسبت سے ہے۔ بخارا ایک علاقہ ہے ماوراء النہر کے اندر، اور اس کی حیثیت سے چونکہ وہاں ان کی ولادت ہوئی، اس وجہ سے انہیں بخاری کہا جاتا ہے۔ بچپن کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں دین کا شوق، حدیث کی طلب بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ فرماتے ہیں، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب،
میں ابھی طفل مکتب تھا کہ مجھے حدیث کے حصول کا الہام کر دیا گیا، شوق اور ذوق میرے اندر پیدا کر دیا گیا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک واقعہ نقل کیا ہے امام بخاری کی سیرت کے متعلق کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے محدث امام داخلی رحمہ اللہ تھے۔ جب انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، محدثین کی مجلس میں جانے لگے کہ ایک دن علامہ داخلی کی مجلس میں آئے۔ انہوں نے دوران گفتگو ایک سند اس طرح پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ یہ ابھی ان کی عمر 10 یا 11 سال تھی۔ خود ہی ان کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں میں نے استاد محترم سے عرض کی کہ حضرت ابو الزبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں لی۔ فرماتے ہیں مجھے استاد محترم نے ڈانٹ دیا۔ میں نے عرض کی کہ حضرت آپ اپنا اصل نسخہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ مجلس برخاست کی، اندر گئے، دیکھا، واپس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کیف ہوا یا غلام، بیٹے وہ کیسے ہے جو بات تم کہتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ وہ ابو الزبیر نہیں بلکہ وہ زبیر بن عدی ہے، یہ ابراہیم سے روایت کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا قلمی نسخہ میرے اس لقمے کے بعد اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی ان کی عمر 11 سال پوری نہیں ہوئی تھی۔ حاشد ابن اسماعیل ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے کلیگ بھی ہیں۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ہم محدثین کے سامنے احادیث لکھا کرتے تھے۔ بخاری کی حالت یہ تھی کہ صرف زبانی سنتے، لکھتے کچھ نہیں۔ 15 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوستوں نے ملامت کی، ساتھیوں نے ملامت کی کہ تمہیں اس کلاس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے جب تم لکھتے نہیں؟ تو آخر کار ایک دن کہنے لگے تم اپنی کاپیاں لاؤ۔ ہم نے وہ کاپیاں ساری کی ساری پیش کی۔ تقریباً 15,000 کے قریب ہم نے ان دنوں کے اندر اپنے اساتذہ سے روایات نقل کر رکھی تھی۔ حالت یہ تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ ساری کی ساری احادیث ہمیں زبانی سنا دی۔ ہم نے اپنی کاپیوں کی اصلاح ان سے سن کر کے جو اس کے اندر اغلاط تھی، جو غلطیاں تھی، وہ ہم نے درست فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا حافظہ عطا فرمایا۔ بغداد کے اندر حاشد ہی اس بات کے راوی ہیں، چند لوگوں نے، محدثین نے آپس کے اندر ایک مشاورت کی کہ امام بخاری کے حافظی کی بڑی شہرت ہے، ان کا امتحان تو لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس کے اندر یہ پلاننگ کی کہ کچھ محدثین کو تیار کیا، 10 ایسی احادیث کہ جن کی اسناد کے اندر تبدیلی کی گئی، متن کسی سند کا اور سند کسی اور متن کی، تبدیل کر کے خلط ملط کر کے 10 افراد تیار کیے اور مجلس کے اندر انہیں مختلف مقامات پہ لا بٹھایا۔ جب مجلس خوب گرم ہو گئی، ایک شخص اٹھا، اس نے وہ مقلوب شدہ روایت پیش کی
امام بخاری بھی وہاں موجود ہیں۔ اب جب اس نے وہ اپنی 10 حدیثیں بیان کی تو امام بخاری کہنے لگے لا اعرف، مجھے نہیں پتا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، دوسرا شخص اٹھا، اس نے بھی اپنی وہ 10 مقلوب تبدیل شدہ روایات پیش کی۔ جب اس کی بھی وہ 10 روایتیں سنی تو امام بخاری کی طرف لوگ یہ روایات پیش کر رہے ہیں اور بخاری یہی کہہ رہے ہیں لا عارف۔ جو دانا لوگ تھے جن کو اس حقیقت کی اطلاع تھی وہ سمجھ گئے کہ بخاری کو پتہ چل گیا، لیکن عام عوام جو لوگ تھے وہ کہنے لگے سنا تو تھا ہم نے، یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو تو ایک حدیث کی بھی خبر نہیں لگی۔ چنانچہ جب وہ 10 افراد اپنی اپنی مقلوب روایات پیش کر چکے، فارغ ہو گئے، امام بخاری رحمہ اللہ اس پہلے شخص کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو کہنے لگے اما انت فقلت کذا و کذا، تیری وہ روایات جو تو نے بیان کی ہیں وہ ایسے 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 ہیں۔ وہ 10 کی 10 مقلوب پہلے جس طرح اس نے پڑھی تھی اس کو پڑھ کے سنائی، پھر اس کے بعد ان کی جو سند صحیح بنتی تھی اس کو درست کر کے اس کی اس سند اس متن کے ساتھ ملا کر کے اس کو سنا۔ یکے بعد دیگرے 10 کی 10 افراد کی وہ 10 روایات پوری کی پوری مقلوب شدہ پہلے اس کو بیان کیا، پھر اس کی اصلاح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری محدث ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کو حافظہ یہ دیا تھا، اس میں بھی کوئی معرفت احادیث بھی انہیں عطا فرمائی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ مقلوب روایات جو ہیں ایک مرتبہ سنی ہے، جس طرح سنی ہے وہ بھی حافظے کے اندر محفوظ رکھ کے آگے اس کو بیان کریں۔ یہ تو چند باتیں تھیں امام بخاری کے حوالے سے۔ نہایت ہی عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، حتیٰ کہ کہیں کسی موقع کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے کسی ایسی تفریح کے لیے جاتے تو یہ اپنی تفریح کے اندر نہیں، اپنے کام کے اندر۔ ساتھی کھیلتے، یہ کھیلتے نہیں، اپنی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کی اس خواہش، اس حرص کے اندر لگے رہتے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی اخلاص کی وجہ سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں ایک ایسی کتاب معرض وجود کے اندر آئی کہ جس کے متعلق امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب موجود ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صحیح بخاری۔ کتنی عمر ہے، 194 میں پیدا ہوئے ہیں اور 254 کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ اس مختصر عرصے کے اندر حدیث کی خدمت، دین کی خدمت کس انداز کے اندر کی اور اللہ رب العزت نے کیسے شرف قبولیت سے نوازا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت نے اس صحیح بخاری کو شرف قبولیت سے نوازا ہے وہ ان کی اور دیگر کتب کو نہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے خود امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ استاد محترم اسحاق بن راہویہ کی مجلس حدیث کے اندر موجود تھے،
کہ امام اسحاق انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا شخص اللہ کا بندہ اٹھے، احادیث کے اندر تنقیح کرے، صحیح اور سقیم روایات کو علیحدہ علیحدہ کرے، جو صحیح احادیث ہیں ان کو جدا کرے، ضعیف احادیث کو جدا کرے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے اوپر عمل آسانی والا بن جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اسی وقت یہ بات جو ہے نا وہ آ گئی کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس سے پہلے کتابیں تو لکھی جا چکی تھیں، موطا امام مالک موجود تھی، مصنف ابن ابی شیبہ موجود تھی، مصنف عبد الرزاق موجود تھی، معمر ابن راشد کی کتب موجود تھی، سفیان کی کتب موجود تھی، دیگر محدثین کی کتب کافی تعداد کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش کا اظہار کیا اور بخاری کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی۔ پھر فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ایک خواب آیا، اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں اس پنکھے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ سے مکھی اور مچھر اس کو ہٹا رہا ہوں۔ میں نے یہ اپنا خواب کچھ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جو خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ تذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب، کہ اللہ نے چاہا تو آپ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان باتوں کو جو منسوب کر دیا گیا جو آپ نے نہیں فرمائی، آپ ان کو علیحدہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دفاع کریں گے۔ پھر دفاع کرنے کا حق ادا کیا۔ اس کتاب کو وہ فرماتے ہیں میں نے 16 سال لگائے، 16 سال، اور اس کتاب کی خوبیاں یہ تو بڑی تفصیل کی بات ہے، خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی باب بندی تبویب جو کی ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر کے کی ہے، اور پھر جو میں نے حدیث اس کے اندر درج کی ہے آپ اندازہ کریں کہ فرماتے ہیں حدیث درج کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا، 2 رکعتیں نماز ادا کی، استخارہ کیا، حتیٰ تیقنت صحتہ، جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، پھر میں نے اس کو اس کے اندر درج کیا۔ در حقیقت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کی زندگی کے اندر یہ اہمیت دلا دی کہ محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے 2 مرتبہ امام بخاری سے باقاعدہ بخاری کا سماع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے براہ راست سماع کرنے والے، جو بخاری کا سماع کرنے والے 1 لاکھ کے قریب افراد ہیں۔ زندگی کے اندر براہ راست سننے والے جو لوگ ہیں، خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی ہے، جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث حاصل کی ہے، ان کی تعداد 1080 ہے۔ لیس فیہم الا صاحب حدیث، ان 1080 افراد کے اندر یہ پایا کہ سارے کے سارے محدث ہیں، اور سب کے سب اس نظریے کے قائل تھے کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، کہ ایمان
مرکب ہے، قول و عمل کا نام ہے، عقیدے اور عمل کا نام ہے، اور یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی باب الوحی کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا، اس کے اندر یہ باتیں واضح طور پر دلائل کی روشنی کے اندر ذکر کی ہیں، اور ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو ایمان کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ بسیط ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے صرف زبان سے اقرار کر لو بس کافی ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں عمل کی خرابی انتہا کو ہو چکی۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس اتنا ہی ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لو، کوئی نیک عمل نہ کرو سیدھے جنتی ہو۔ کوئی کہتا ہے بس صرف دل کے اندر یقین کر لو، زبان سے بھی کوئی تمہیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، سیدھے جنتی ہو۔ تو ان دونوں گروہوں کی امام بخاری رحمہ اللہ نے تردید فرمائی کہ فرمایا قول و فعل، قول و عمل، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل کے اندر یقین بھی کرنا ہے، اور اپنے اعمال بھی دکھانے ہیں۔ عمل بالجوارح، اگر کوئی شخص جتنا مرضی یقین کر لے، جتنا مرضی زبان سے کلمہ طیبہ چھپ لے، کوئی نیک اعمال کرے گا نہیں، تو یہ شخص صاحب ایمان کسی صورت کے اندر نہیں بن سکتا۔ پھر اس کتاب کے متعلق جب شروع کی تو کتاب الوحی، یہ وحی کیا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی طرف اس کو وحی کیا۔ گویا کہ خلاصہ یہ سمجھے کہ اللہ کی کلام ہی اس کتاب کا محور ہے۔ اللہ کی کلام وہ جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء تک پہنچائی، شروع سے لے کر آخر تک کلام ہی کلام۔ اب یہ کتاب الوحی سے شروع کی، 100 کے قریب اس کے اندر کتابیں ہیں، 4000 کے قریب اس کے اندر ابواب ہیں، اور ان ابواب کو اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر مسائل، اس قدر استنباط، کہ شاید ہی کوئی شخص، علامہ انور شاہ کاشمیری مرحوم بہت بڑے ایک محدث ہیں، بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بخاری نے جو باب بندی کی ہے، تبویب بندی کی ہے، کان هو الفاتح، ابتدا کرنے والے اس قسم کی تبویب کی یہ بخاری ہی ہیں، وسارہ هو الخاتم، تو خاتمہ بھی انہی کے اوپر ہو گیا، اس جیسی کسی اور شخصیت نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی تبویب بندی نہیں کی۔ اور یہ فقرہ زبان زد عام ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ اگر بخاری کی فقاہت تم دیکھنا چاہتے ہو، بخاری کی فقاہت تم سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، تو اندرونی طور پر اگر بخاری کی فقاہت دیکھو تو صحیح بخاری کے تبویب جو ہے نا وہ تم دیکھ لو، ان کے باب دیکھ لو، اس کے اندر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بخاری کتنا بڑا فقیہ تھا۔ ہمارے دادا استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحیح بخاری فقہ کی کتاب نہیں ہے خالی، یہ فقہ کی یا حدیث کی خالی کتاب نہیں بلکہ فقیہ گر ہے۔ یہ انسان کو جو اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو بہت بڑا محدث اور فقیہ بنا دیتی۔ پھر امام بخاری کی فقاہت کی خارجی شہادت بہت سے لوگوں نے دی ہے، بہت سے لوگ۔ شاگرد تو ہمیشہ استاد کا احترام کرتا ہی کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن
حقیقتاً اصل چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف اور توصیف کرے. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے اگلی گفتگو کرتا ہوں. ابو مصعب امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. غالباً 3 احادیث صحیح بخاری کے اندر ابو مصعب زہری رحمہ اللہ سے امام بخاری نے درج کی ہیں. پائے کے محدث ہیں. ایسے کہ مدینے کے اندر ان کے متعلق یہ مشہور تھا، یہ وہاں کے قاضی بھی تھے اور اس جیسا کوئی فقیہ نہیں تھا. اپنے دور کے اندر کبیر فقیہ تھے. یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ امام احمد کی مجلس کے اندر چند لوگ موجود تھے محدثین کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک امام بخاری یہ زیادہ فقیہ ہیں امام احمد بن حنبل سے رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے نزدیک امام احمد سے زیادہ فقیہ ہیں. پاس بیٹھے ہوئے ایک اور محدث نے کہا جی استاد محترم جاوزت الحد، آپ تو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، یہ تو بات مناسب نہیں ہے. کجا امام بخاری اور امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد ابن حنبل اور آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری احمد ابن حنبل سے زیادہ فقیہ ہیں. ابو مصعب زہری رحمہ اللہ کہنے لگے او تو یہ بات کرتا ہے لو رأیت مالکا ونظرت الی وجہہ، تیری ملاقات مالک سے نہیں ہوئی. ہمارے محترم امام مالک جو ہمارے استاد ہیں، تیری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. اگر تو امام مالک کو دیکھ لیتا اور تو کہتا کہ بخاری کو بھی دیکھا تو کہتا کلاہما واحد، دونوں فقہ اور حدیث کے اندر برابر ہیں. اب یہ اور اس سے بڑی بات ہوگی. امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، تو امام مالک سے بھی ان کا ہم پلہ ابو مصعب زہری نے ان کو قرار دے دیا. اب تقدمۃ الجرح و تعدیل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی امام محمد کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام شافعی سے امام محمد کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائیے، من اعلم، ان دونوں میں سے کون زیادہ علم والا ہے؟ صاحبنا ام صاحبکم، ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا آپ کے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ؟ امام شافعی فرماتے ہیں فقلت له علی الانصاف، انصاف کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے جی بالکل. فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ. تم نے مجھے جواب دینا. کن کو کہا؟ امام محمد رحمہ اللہ کو. کیا فرمایا کہ تم ہی بتاؤ. من اعلمہما بکتاب اللہ، تم یہ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے اللہ کی کتاب کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد برجستہ کہنے لگے اللہم صاحبکم، اللہ کی کتاب کے زیادہ عالم آپ کے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ ہے. انہوں نے دوسرا سوال کیا. ایک روایت کے اندر لفظ ہے کہ انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ من اعلمہما بالسنہ، حدیث اور سنت کا بڑا عالم دونوں میں سے کون ہے؟ وہ کہنے لگے صاحبکم،
آپ کے استاد محترم امام مالک۔ تیسری بات انہوں نے کی، اچھا یہ بتاؤ کہ من اعلم باقاویل صحابت و تابعین، صحابہ اور تابعین کے اقوال جو ہے وہ زیادہ کس کو یاد ہیں، کون زیادہ ان کا عالم ہے؟ امام محمد پھر کہتے ہیں اللہم صاحبکم، اللہ کی قسم آپ کے استاد محترم۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے فما باقی الا القیاس، اب قیاس کے علاوہ کوئی شے باقی تو نہیں رہ گئی، وعلی ما نقیس، اب قیاس کن چیزوں کے اوپر کرنا ہے؟ یا کتاب اللہ پر کرنا ہے، یا سنت رسول اللہ پر کرنا ہے، یا صحابہ اور تابعین کے اقوال کے اوپر کرنا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کون؟ ابو مصعب امام بخاری کو امام مالک کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں حدیث دانی کے اندر اور فقہ دانی کے اندر، اور کتنے کمال کی یہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے لکھی۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ اس قدر اس کتاب کے اندر محنت فرمائی ہے کہ کلام سے شروع کیا ہے، آخری کلام کے اوپر ہی بات جو ہے نا وہ کی ہے، یہ آخری کتاب التوحید ہے۔ تو گویا کہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخر کے اندر جو میزان والی روایت ذکر کی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو انہوں نے میزان قرار دیا ہے۔ کیسے؟ کہ لوگوں، اگر تم اپنے اعمال، اپنے اقوال اور اپنے عقائد کو تولنا چاہتے ہو کہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، تم اس بخاری کو معیار بنا کے اپنے اعمال اور عقائد کو تول لو۔ اگر اس بخاری کے مطابق ہوں گے تو تمہاری کامیابی ہے، اگر بخاری کے مطابق نہیں ہوں گے تو اپنے اعمال کو اس کے مطابق ٹھیک کر۔ آخری باب یہ کتاب التوحید کے اندر ذکر کیا، اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت والے دن رکھ دیں گے۔ یہ موازین فنی باتیں وہ مدارس کے اندر چلتی ہیں، یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم موازین رکھ دیں گے۔ موازین کیا ہے؟ یہ میزان ہے، میزان جمع اور موازین جمع اور میزان مفرد۔ اب ترازو تو ایک ہوگا تو یہاں جمع کیا گیا، تو اس کے متعلق مختلف جو ہے نا وہ جوابات دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چونکہ انسانوں کے، جنوں کے، سب کے اعمال تولے جانے ہیں تو اعمال مختلف ہیں، لہٰذا میزان یہ بھی جمع کی صورت کے اندر استعمال کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں چونکہ وہ میزان بہت ہی اہمیت والا ہے، عظیم الشان ہے، بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے، تو اس کی اہمیت کی خاطر اس کے لیے لفظ جمع کا بول دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقام پر جمع کا لفظ جو ہے نا وہ تعظیم کی خاطر بول دیا جاتا ہے، جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے کذب قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے سب رسولوں کی تکذیب کر دی، حالانکہ رسول تو ان کی طرف ایک ہی بھیجے گئے تھے۔ تو تعظیم کی خاطر یہ جمع کا صیغہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ذات ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت والے دن رکھ دیں گے، اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، یا اقوالہم توزن قولہم یوزن، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب یہاں یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، جنات کے بھی اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ یہ تغلیباً جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جن بھی مکلف ہیں، انسان بھی مکلف ہیں، بنو آدم بھی مکلف ہیں، دونوں کے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف مردوں کے اعمال تولے جائیں گے، بنو آدم، بناتے آدم کے نہیں، بناتے آدم کے بھی جو ہے نا وہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ اعمال تولنے والا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر دو بنیادی مسائل ذکر کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے توحید بیان کی ہے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پوری کتاب کے اندر ثابت کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام ایسی صفات جو اللہ نے خود اپنے بیان کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری جس طرح ہیں اسی طرح ہم ماننے کے مکلف ہیں، نہ ان کے اندر تبدیلی کریں گے، نہ ان کا انکار کریں گے، نہ ان کی تعویل کریں گے، اور نہ ہی کسی صورت کے اندر ہم ان کو معطل کریں گے۔ بہت سے فرقے ایسے آگے باطل کے انہوں نے صفات کا انکار کر دیا اور نظریہ یہ پیش کیا کہ اگر ہم صفات کو مانیں گے تو صفات تعدد چاہتی ہے، تو اللہ کی ذات کے اندر تعدد ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا صفات کا سرے سے انکار ہی ان کا۔ سر دست معتزلہ بھی اس کے اندر ہے، جہمیہ بھی اس کے اندر ہے، اور کئی قسم کے جو ہے نا وہ ایسے باطل فرقے ہیں۔ تو دوسرا مقصد امام بخاری کا اس کتاب التوحید کے اندر ان باطل فرقوں کی تردید کرنا مقصود تھا۔ آخری باب کے اندر بھی وہی مقصد ہے۔ وہ کیا کہ کلام کی پیچھے گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کے کلام کا اور اللہ کی کلام کے اندر فرق بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہم نہیں مانتے، کوئی اس کی آواز نہیں، کوئی ایسا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور یہ اللہ کی کلام متکلم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے ان لوگوں کی مختلف انداز کے اندر تردید فرمائی اور 4 فرق بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور بندے کی کلام بندے کے ساتھ قائم ہے۔ بندے کی کلام اور اللہ کی کلام کے اندر پہلا فرق یہ ہے کہ بندے کی کلام ایک ایسا وقت اس پر گزرا ہے کہ وہ متکلم نہیں تھا۔ چھوٹا بچہ پیدا ہونے سے پہلے یا وجود سے پہلے کوئی اس کے ساتھ کلام نہیں تھی، اب وجود آ گیا، پھر اس کے ساتھ کلام کی صفت آ گئی، اس نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی نہیں ہے، اللہ ازل سے لے کر اب تک متکلم ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ کوئی ایک وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کی کلام چھن جاتی ہے، وہ کسی عارضے کی وجہ سے کوئی گونگا ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، بولنے سے آری آ جاتا ہے، تو گویا کہ انسان کا کلام انسان کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پائیدار نہیں، مستقل نہیں، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ کیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے، اللہ کے ساتھ وہ متصف ہے، اور مخلوق کا کلام اسی طرح مخلوق ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ اقوالہم توزنوا، کہ انسانوں کے اقوال جو ہیں اس کی کلام کا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کلام کا کسی صورت کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ آگے چند چیزیں ذکر کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ یہ عادت ہے کہ کبھی تو کسی باب کے اوپر جب باب باندھتے ہیں تو قرآن مجید کی کوئی آیت لے آتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا ٹکڑا لے آتے ہیں، کبھی کوئی اپنا جو ہے نا وہ قول یا کوئی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملتا جلتا قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ آ رہا ہے، حدیث کے اندر کوئی لفظ آ رہا ہے، تو اس کے مادہ ایک ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کی وضاحت بھی جو ہے نا وہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی چند الفاظ کی انہوں نے وضاحت فرما دی۔ فرمایا وقال مجاہد، یہ مجاہد بن جبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں، اور تفسیر قرآن مجید کے اندر ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں القسطاس، یہ چونکہ پیچھے لفظ ہے القسط، قسط عدل و انصاف کو کہا جاتا ہے، اور قسطاس کا معنی بھی عدل و انصاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اعدل المیزان، ایسا ترازو کہ جس جیسا کوئی ترازو انصاف کرنے والا نہیں، سب سے بہترین۔
تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے العدل، سراپا عدل، انصاف، سراسر انصاف. اور فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، رومی زبان کا لفظ ہے. عرب والے لوگ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر لیتے ہیں. آگے اس کا مادہ جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے. اس مادے کے بعد آگے حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، اشکابن اور اشکابہ منصرف غیر منصرف یہ چلتا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، مصر کے رہنے والے. آخری مرتبہ جب آپ مصر گئے 217 کے اندر تو انہوں نے یہ حدیث ان سے جو ہے نا وہ سنی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آخری کتاب کے اندر آخری حدیث بھی انہوں نے یہ ذکر فرما دی. عشاء کا وقت اللہ اکبر. اچھا جی حدیث آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو محدثین صحابہ کے اندر شامل ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں کہ سب سے زیادہ ان سے احادیث مروی. بقی ابن مخلد نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ کے نام سے. 5774 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے اندر انہوں نے درج فرمائی ہیں. ایک دفعہ صحابہ اکرام اعتراض کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہیں یہ باتیں. فرماتے ہیں ابو ہریرہ اکثارا بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا، نہ یہ ہم سے پہلے مسلمان ہوا ہے. یہ سن 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اس وقت کے جس وقت آپ نے خیبر فتح کر لی تھی. تو یہ 3 سال صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں. تو حدیثیں بہت زیادہ. یہ بات سن کر کے تو اسی مجلس کے اندر کہنے لگے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی ہے بتاؤ. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات عشاء کی نماز پڑھائی ہے، دوسری رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی ہے بتاؤ. توجہ نہیں تھی نا. تو فرمانے لگے آپ نے پہلی رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد یہ صورت پڑھی ہے، دوسری رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد یہ صورت پڑھی ہے. قصور میرا ہے کہ میں یاد رکھتا ہوں، آپ یاد نہیں رکھتے. ایک مرتبہ کہنے لگے اصل بات پتہ کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے، میں کیوں اتنی حدیثیں یاد رکھتا ہوں. ہمارے مہاجر ساتھی جو ہیں وہ کاروبار کرتے تھے، وہ کاروبار کے لیے منڈیوں کے اندر چلے جاتے تھے، اور ہمارے جو انصاری بھائی تھے یہ مدینے والے یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، وہ اپنے باغوں کے اندر چلے جاتے تھے. میں ایک مسکین آدمی تھا، تھوڑا سا مجھے کھانے کے لیے مل جاتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا. حضر و سفر کے اندر آپ جو فرماتے میں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا. میں اس وقت موجود ہوتا جب یہ غائب ہوتے. فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ کیا پیش آیا، میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ. میرے پاس ایک چھوٹا سا نمروں کا کپڑا تھا، میں نے وہ بچھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیہ کلمات کہے. ان کلمات کے بعد آپ نے 3 چلو اس طرح کیے ایسے کر کے نا، تو اس کے اندر پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ضمہ الی صدرک، اس کو سینے سے لگا لو. میں نے وہ کپڑا سینے سے لگا لیا. فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ ابو ہریرہ کی جان اس اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. ما نسیت من مقالتی حاضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے میں ایک لفظ بھی اس کے بعد نہیں بھول سکا. اس قدر آپ کا حافظہ تھا. مروان ابن الحکم یہ مدینے کا گورنر تھا، اس نے ابو ہریرہ کا امتحان لیا. ایک دفعہ آئے کہنے لگے مجھے کچھ 100 حدیثیں لکھ دو. 100 حدیثیں لکھ کے دے دی. سال کے بعد پھر وقت لگا تو آیا مدینے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ابو ہریرہ اپنے ملازم کو بھیجا جاؤ، اس کو کہو پچھلے سال انہوں نے مجھے 100 حدیثیں لکھ کے دی تھی تو وہ مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، تو ان کو کہو وہی حدیثیں مجھے لکھ دیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی 100 کی 100 حدیثیں جو ہے نا وہ لکھ دیں، گم نہیں اسے ہوئی تھی، وہ اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اب جو دوبارہ لکھوائی سال کے بعد، تو وہ دونوں کو دیکھا ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت کی وجہ سے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ عربی والے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت خبر جو ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے تو اس کو پہلے لے آتے ہیں، مبتدا کو بعد کے اندر لے آتے ہیں، کس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر ذوق اور شوق پیدا کیا جائے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ فرمایا کلمتان، دو کلامیں، دو باتیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کلمتان معنی کیا ہے؟ کلامان، دو کلام۔ ہم بھی کہتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے؟ وہ پوری بات ہوتی ہے، کلام ہوتی ہے۔ حبیبتان جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، میزان ترازو کے اندر بڑے باری ہیں۔ یہی محل استشہاد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر جو ہے نا وہ اعمال تولے جائیں گے اور ان کلموں کا بھی وزن جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، تو اس کے اندر کہتے ہیں ایک بہت بڑی خوبی ہے، وہ خوبی ایک کلام کے اندر دو ضدوں کو جمع کر دیا گیا، صفت اتباق۔ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان کے اندر بڑے کلمے وہی ہیں، ایک ان کا بھاری پن ہے اور ایک ان کا ہلکا پن ہے۔ وہ کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، صفات اکرام اور صفات جلال، ذوالجلال والاکرام۔ صفات جلال وہ صفات کہی جاتی ہیں کہ جس کے اندر ہے کہ لم یلد لم یکن لہ کفوا احد لا شریک لہ، اس قسم کی جس کے اندر نفی پائی جاتی ہے، یہ صفات جلال ہیں۔ تو لفظ سبحان اللہ، اس کے اندر تمام کی تمام صفات جلال آ جاتی ہیں کہ اللہ ہم تمہیں ہر اس صفت سے پاک رکھتے ہیں جو تیری شایان شان نہیں ہے، تو ہر قسم کے عیب سے کلی طور پر پاک ہے۔ اور دوسری وبحمدی سبحان اللہ العظیم، اس کے اندر ساری کی ساری صفات اکرام جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ کلمے بڑے ہی شاندار کلمے ہیں، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ ایک دن کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہہ لیتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کو اچھے اللہ کو محبوب کلمات۔ فرمایا مصطفیٰ اللہ لملائکتہ، وہ کلمات جو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمائے ہیں، منتخب فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے اندر مزید اضافہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب عبدالوحید ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث مکرم مسجد مرٹون۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی، اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ان تمام بچوں کو جنہوں نے صحیح البخاری مکمل کی، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتوں و برکتوں سے نوازے۔ علی احمد اولک صاحب کو صدر مسجد پہلی یہ بچیاں جنہوں نے صحیح بخاری مکمل کیا ہے ان کو سندے دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ بابا جی علی احمد اولک صاحب مسجد کے صدر ہیں، وہ تشریف لائے اور بچیوں کو یہ سندے دے۔ ان کے والد محترم
تشریف لے آئے. بنت یونس بھائی کی بیٹی آصفہ وہ تشریف لائیں اور اس کی سند وصول فرمائیں. ہاں جی میڈم. دوسرے کھلا دیں. بارک اللہ جی اکرمک. دوسرے نا یاسین صاحب. یاسین صاحب یاسین صاحب کو میں التماس کرتا ہوں کہ دوسری بچی کو وہ سند دیں. ریاست علی ان کی بیٹی ہے سماویہ، وہ تشریف لائیں یا ان کے بھائی ہیں یا وہ تشریف لائیں اور ان کی سند وصول کریں. فضیلت الشیخ ربانی صاحب سے التماس ہے تیسری بچی کو وہ سند دیں. محمد سلیمان ان کی بیٹی ہے حفصہ شہزادی، ان کے بھائی آئے ہیں وہ سند وصول کر لیں. محمد سلیمان. بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ. ماشاءاللہ یہ وہ بچیاں تھیں جنہوں نے صحیح البخاری پڑھی. اللہ تعالیٰ ان کا یہ پڑھنا سارے خاندان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. کسوگی روڈ رفیق کوٹ 22 جنوری جمعرات کا دن بعد نماز عصر تقریب صحیح بخاری وہاں بھی ہے، جس میں درس حدیث کے لیے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی سے. تمام دوست احباب وہاں بھی تشریف لے جائیں. 1 فروری بروز اتوار بعد نماز عصر مرکز حسن و حسین جامع مسجد رحمان اہل حدیث کے اندر محلہ شریف پورا کاموں کے اندر ایک عظمت قرآن پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں کتاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب اور فضیلت الشیخ عبد المنان راکسک صاحب. وہ تشریف لائیں گے. تمام ساتھی وہاں بھی تشریف لے جائیں.